بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ الرحیق المختوم، مصنف صفی الرحمن مبارک پوری، آواز عدنان کندی۔ برائے کرم درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات۔ سورہ المدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ 1، انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ 2، رب کی بڑائی و کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ 3، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و لواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے۔ 4، احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں، اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فروش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ 5، آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد واعظین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹھے کی شکلوں میں ایذا رسانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو،
بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اللہ اکبر! یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چوکی آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر ایک کو دوسرے سے گتھ کر رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن، جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترج دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا: الف توحید، ب یوم آخرت پر ایمان، جیم تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، دال اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی و سپردگی، اور ہے پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 اور 2۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب؟ پرسکون زندگی سے کیا نسبت؟ راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے، اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش
اور نرم بستر سے کھینچ کر توند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون تج دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکمر توڑ بارے گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمیں پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پیہم اور ہمہ گیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ اگلے صفحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طویل اور پرمشقت جہاد کا ایک مختصر سا خاکہ ہیں۔ دعوت کے ادوار و مراحل۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: ایک، مکی زندگی تقریباً 13 سال، اور 2، مدنی زندگی 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ 1، پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس۔ 2، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، چوتھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک۔ اور 3، مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ، 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ پہلا مرحلہ، کاوش تبلیغ، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبے کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہی جان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ اولین راہروان اسلام۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بن شرجیل کلبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب، جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاص اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد، ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی الارقم، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب اور خیاب رضی اللہ تعالی عنہ بن ارت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔
یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ نماز۔ ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ سورہ غافر، آیت نمبر 55۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسامہ نے ابن لہیعہ کے طریق سے موصولاً حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداً جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ قریش کو اجمالی خبر۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن گن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا
جو الوحیت اور حقوق الوحیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی الصلت، قس بن ساعدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت و اشگاف کریں۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔